السلام علیکم جوڑ باشند سلامت باشند۔ آج میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ایک الگ سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسی چیز، ایک ایسی عادت جس کو ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کریں تو زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گی۔ وہ عادت ہے نماز کی عادت۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے بات کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، غم کو ہلکا کرتی ہے اور زندگی کو سیدھے راستے پہ لے آتی ہے۔ انسان نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر کے جو شیطان ہوتے ہیں، جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جو ہمیں بہانے آتے ہیں کہ اب نہیں، بعد میں پڑھ لوں گی، اب میں کام کر رہی ہوں، آج مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ جانتی ہیں کہ نماز پڑھنے سے آپ کی انرجی 0 سے 100 پر چلی جاتی ہے، یعنی ڈبل انرجی ملتی ہے آپ کو۔ اور نماز پڑھنے سے آپ صاف ستھرے رہتے ہو، چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، پاؤں دھوتے ہو، آپ صاف ستھرے رہتے ہو، مطلب باوضو رہتے ہو تو آپ کو اچھے خیالات آتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، پرسکون ذہن ہو جاتا ہے آپ کا۔ آج کل ہم سب پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، نیکی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، ثواب کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ سوائے اعمال کے ہم کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے یہاں سے۔ آج وہ چیز ہے جو ہماری قبر میں ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ انسان کیوں بھول جاتے ہیں ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ آؤ ہم سب مل کے ایک عہد کرتے ہیں کہ نماز کو ہم آج کے بعد کوئی اسکپ نہیں کریں گے، ہم اپنی ایسی عادت بنا لیں گے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت آتی ہے، آپ کے رزق میں برکت آتی ہے، کچھ سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونے سے آپ کے دل میں جو بوجھ ہے وہ سارا ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے سامنے رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا لیکن بعد میں پھر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ بات آپ کی کہیں لیک نہ ہو جائے۔ ایک واحد ذات ہے جو آپ کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ وہی چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر قسم کی ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن نماز کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ دین کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنا پڑے گا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں، تاکہ کچھ نام یاد کر لیا کریں اور اسے چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ میں آپ کو ایسی دعائیں بتاؤں گی چھوٹی چھوٹی جو میں پڑھتی ہوں اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ نمبر 1، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دعا ہے، جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو سارے مشکل مسائل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تیسری دعا میرے پاس ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 ایسی پاورفل دعائیں ہیں، جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے مشکل جو ہیں وہ ٹل جائیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح ضرور کیا کریں، 100 مرتبہ استغفار کا اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ آیت الکرسی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں کریں، کیونکہ اللہ پاک کو نہ مانگنے والے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگے، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کی کوئی بھی شے ہو، صحت ہو، پیسہ ہو، مال ہو، گاڑی ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، صرف اللہ سے مانگے اور کسی سے کچھ نہ مانگے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے مضبوط کر دیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے، آپ کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کیسے آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے، کیسے آپ کی برائیوں سے جو ہے آپ کو بچاتا ہے۔ نماز کی پاور اگر کوئی سمجھ جائے تو نماز کو کوئی نہ چھوڑے۔ سارا دن گھر کا کام کرنا، بچے سنبھالنا، جھاڑو کرنا، پوچھا کرنا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں اور روز ہوں گے، لیکن اگر نماز چلی جائے تو آپ کے پیچھے آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کوشش کریں اپنی نمازیں خود ہی پوری کریں، خود ہی پڑھا کریں، نا مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا۔ ایک فاتحہ بھی اگر آپ کے لیے کوئی کر دے تو بہت بڑی بات ہوگی، وہ اپنی تیاری خود ہی کرنی ہے۔ موت کو اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن، اس کی تیاری آج سے ہی آپ شروع کر دیں۔ بے شک اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، بے شک وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، ہماری سننے والا ہے، ہمارے دل کے راز جاننے والا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگا کریں۔ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔